بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم. میری عزیز ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. میری بہنوں، یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، عموماً آپ بھی سنتی ہیں اور ہم بھی یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے ہم سب کو نوازا ہے. یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، کرم ہے. ہم اس کو رسمی بات سمجھتے ہیں، اس کو سرسری بات سمجھتے ہیں. نہیں میری بہنوں، یہ بات رسمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس بندے یا جس بندی کو ایمان کی دولت دے دی، سمجھ لیجئے اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا، اے خانہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، کتنی میٹھی ہے. ساری بات کہنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لیکن ایک مومن کی عزت و عظمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب میری ماں بہنوں، اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے ایمان والے کو خانہ کعبہ سے بھی افضل فرمایا ہے. یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے اللہ نے ایمان سے نواز دیا. ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی رسمی بات ہے، روزانہ بات کہی جاتی ہے. اصل میں جب بات سرسری سمجھ لی جاتی ہے، اس کو معمولی سمجھ لیا جاتا ہے، تو پھر جو اس کی حقانیت، جو اس کی نورانیت اور جو اس کی صداقت ہوتی ہے وہ نکل جایا کرتی ہے. یہ کوئی رسمی بات نہیں. اللہ نے ہم سب کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، یہ کوئی رسمی بات نہیں. اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے، اس لیے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی، جب اللہ نے اس کو ایمان دے دیا، اللہ فرمانے جب ہم نے اس کو ایمان دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے ایمان دیا، یہ اللہ نے گویا کہ اپنے خزانے کی عظیم دولت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی. میری بہنوں، کچھ خصوصیات آپ کے اندر ایسی ہیں جو مردوں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. کچھ خوبیاں ایسی ہیں آپ کے اندر جو مردوں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہے تو عورت کا کام صرف کھانا پکانا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو اسکول بھیجنا، مدرسے بھیجنا، یہی کام عورتوں کا نہیں. میری بہنوں، یہ صرف کام عورتوں کا نہیں ہے، ہر عورت کا وہ کام ہے جو کام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کام تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ طور پر تعلیمی حلقہ لگتا تھا. ان کی تعلیم میں مستورات آتی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلیمی حلقہ بہت وسیع تھا. ان کے یہاں تو امی عائشہ کے پاس تو مرد حضرات بھی سوالات پوچھنے آتے تھے. تو
تو ہمارا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ذہن سے یہ بات نکالیں کہ ہمارا صرف کام کھانا پکانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام امت کو اور امت کی ماں بہنوں کو دین کے راستے پر لانا ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھیں اس طرح ہماری بہنیں بھی کیسے نماز پڑھنے والی بن جائیں، اس بات کی ہر ایمان والی عورت کو فکر کرنا ہے۔ مردوں کی محنت مردوں میں، عورتوں کی محنت عورتوں میں۔ عورتوں کی محنت عورتوں میں محنت عورتیں کریں گی، ان کی نفسیات سے، ان کی جذبات سے، ہر طرح سے ہماری ماں بہنیں واقف ہوتی ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہمارا مقصد صرف جو ہے کھانا پکانا اور کپڑے دھلنا اور شوہر کا خیال رکھنا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس گھر میں جائیں اس گھر کو دیندار بنا دیں، جس ماحول میں جائیں اس ماحول کو دینی ماحول بنا دیں، اور ہم جس بچے کی پرورش کریں اس کو نیک اور صالح بنا دیں، اور ہم جس بچے کی تربیت کریں اس کو ایماندار اور دیندار بنا دیں۔ یہ عورتوں کے اندر یہ چیزیں، یہ صفات ہونی چاہیے۔ صرف آج ہمارے بچوں کا حال، ہماری بچیوں کا حال جو بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہنوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میری ماں بہنوں، اس میں سب سے بڑی کمی ہماری اور آپ کی ہے۔ سب سے بڑی کمی ہماری اور آپ کی ہے۔ ابھی بچے کی ولادت ہوئی، بچہ دنیا میں آیا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اس کی کیسی تربیت ہونی چاہیے، ہم نے نہ اپنے باپ ہونے کا حق ادا کیا، نہ ایک ماں نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، بلکہ وہ بچہ جیسے تیسے پرورش پا رہا ہے، موبائل بھی دیکھ رہا ہے، الٹے سیدھے گانے بھی سن رہا ہے اور طرح طرح کی خرافاتوں میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ والدین کا نافرمان ہی بنے گا، والدین کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تربیت پر وہ توجہ نہیں دی گئی جو ایک ماں کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کے اندر بعض خوبیاں وہ ہیں، ہم نے بات یہاں سے شروع کی کہ عورتوں کے اندر بعض خوبیاں وہ ہیں جو مردوں کے اندر نہیں پائی جاتی، بس ان خوبی کو دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف لانا ہے، ان خوبی کو دنیا سے ہٹا کر دعوت کی طرف لانا ہے، ان خوبیوں کو دنیا سے ہٹا کر ایمان اور دین کی محنت میں لگانا ہے۔ کیا ہے پہلی چیز؟ عورتوں کے اندر سب سے پہلی خوبی، سب سے بڑی خوبی جو پائی جاتی ہے وہ بہت رونے والی ہوتی ہے۔ ہاں، ذرا ذرا سی بات پہ اسے رونا آ جاتا ہے، ذرا ذرا سی کوئی حادثہ سن لیا اسے رونا آ جاتا ہے، گھر میں کس شوہر کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی، آنسو نکل آتے، ذرا ذرا سی بات پہ عورت رونے لگتی ہے۔ پتہ چلا رونے کی جو صفت ہے اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورت کے اندر زیادہ رکھی ہے۔ جس طرح ہم اپنے ایک بات کو منوانے کے لیے شوہر سے کوئی کام کہتے ہیں، شوہر نہیں مانتا تو رونا آتا ہے، کہ ہر موقع سے رونا آ جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ کہنا پڑتا ہے، کبھی شوہر کہتا ہے، کبھی بیٹا کہتا ہے، کبھی کوئی اور کہتا ہے، ارے تھوڑی دیر خاموش ہو جائیے، تھوڑی دیر نہ روئیے، اتنا رونا آتا ہے عورت کو۔ لیکن اب میری پیاری ماں بہنوں، یہ رونا ہمارا دنیا کے لیے اگر ہے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ رونا اگر دنیا سے ہٹ کر دین کے لیے آ جائے، یہ رونا اگر نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کر امت کی فکر کے لیے یہ رونا آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کر امت کی عورتوں کی کوہن کو لے کر یہ رونا آ جائے، کیسی ہماری ماں بہنوں کی زندگیوں میں دین آ جاوے، کیسی ہماری ماں بہنوں کی زندگیوں میں وہ دین داخل ہو جائے جس دین پر چلنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر اس بات پر رونا آ جائے تو یہ رونا اللہ کے یہاں نجات کا اور قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، رونا آپ کی اہم صفت ہے، بات بات پر آپ روتی ہیں، لیکن یہ رونا دین کے لیے بنا لو میری بہنوں، یہ رونا دین کے لیے ہو جائے، دنیا کے لیے نہ ہو۔ دنیا چند دن کی زندگی ہے، اس کے لیے رونا کیا رونا ہے، اس رونے کو اللہ کی طرف لے جاؤ۔ اے اللہ، یہ رونا ہمارا ہے اس لیے ہے کہ آج امت کے حال اتنے بگڑ گئے، ہماری بہنوں کی زندگیوں میں دین باقی نہیں، ہماری ماؤں کی زندگیوں میں دین باقی نہیں، دین کا جنازہ، دین ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہا ہے اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔
ایسے بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، ایسی بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اس ٹھنڈی آگ میں ہر آدمی جلنا پسند کر رہا ہے، ہر آدمی اس ٹھنڈی آگ میں مزے لے رہا ہے، اور کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں رہا کہ دین ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا۔ یہ رونا ہمارا بہت اچھا ہے، لیکن اس رونے کو، اس کا رخ بدل دو، اس کا رخ بدل دو۔ یہ رونا دنیا کے لیے نہ ہو، دنیا کی چیزوں کو منوانے کے لیے نہ ہو، یہ رونا دنیا کے فضولیات اور دنیا کی ضروریات کے لیے نہ ہو، یہ رونا امت کے لیے بن جائے، یہ رونا امت کی بہنوں کے لیے بن جائے، یہ رونا اللہ کے ذکر، اللہ کی دعوت، اللہ کی تبلیغ کے لیے بن جائے، یہ رونا ایمان کی محنت کے لیے بن جائے۔ یہ رونا ہمارا یہ اس رخ کی طرف کب آئے گا؟ جب ہم تعلیمی حلقوں میں بیٹھ کر ان سب باتوں کو ذہنوں میں بٹھائیں گے اور توجہ دیں گے، تو ہمارا رونے کا رخ دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ جائے گا۔ پھر ہمارا رونا دنیا کے لیے نہیں ہوگا، پھر ہمارا رونا صرف اس لیے ہوگا کہ ہماری بہنوں کی زندگیوں میں کیسے ایمان باقی رہے، اس بات کے لیے رونا ہوگا۔ اور یہ رونا قبولیت کی بات ہے، یہ رونا نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے بہنوں، آپ کا رونا جو ہے، اس رونے کے رخ کو بدلو۔ پہلی صفت آپ کی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور دوسری صفت فرمایا عورت بات چیت میں بھی بہت آگے ہوتی ہے۔ وقت نہیں ملتا دروازے پہ کھڑی کھڑی سامنے والے سے 20-20 منٹ 25-25 منٹ آدھا گھنٹہ بات کر لیتی ہے۔ ان کی برائی، ان کی غیبت، ان کے ساتھ ان کی چغلخوری، یہ سارے مشغلے غیبت کے، حسد کے، چغلخوری کے سب عورتوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بات بہت کرے گی، لیکن کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی جس کا رخ اللہ کی طرف ہے، جس کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ آج سے میری بہنوں یہ نیتیں کرو کہ ہم بات کرتے ہیں، ہم بات بہت کرتے ہیں، لیکن اس بات کا رخ دنیا کی جھوٹ بولنے میں، دنیا کی غیبت میں، چغلخوری میں نہ لگا کر، بلکہ اس بات کا رخ، بولنے کا رخ ہم اللہ کی طرف کریں۔ ہم بولیں گے تو اس لیے بولیں گے، ہم اپنی بہن سے خیر خواہی کی بات کریں گے، دعوت کی بات کریں گے، ایمان کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، اور اپنی بہن کو دین کی طرف لائیں گے اور اس کو دین کی دعوت دیں گے، تو یہ بولنا ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گا، اور یہ بولنا ہماری بہنوں کے لیے بھی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے پہلی صفت تو رونا ہے، رونے کے رخ کو بدلو، اور دوسری صفت بولنا ہے، بولنے کے رخ کو بدلو، بولنے کے رخ کو بدلنا ہے۔ اسی لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ کیوں؟ رخ کعبہ شریف کی طرف صرف نماز میں نہ ہو، بلکہ رخ ہر وقت ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو۔ ہر وقت چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کام کرنے میں، بازار میں جانے میں، گھر سے نکلنے میں ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو کہ اے اللہ، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اے اللہ آپ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اے اللہ، تنہائی کی رات میں ہم موبائل کے ذریعے سے اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کسی غیر محرم سے بات کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ابا نہیں دیکھ رہے، اے اللہ ہماری ماں نہیں دیکھ رہی، لیکن اے اللہ آپ کی ذات ایسی ہے، آپ کی ذات ایسی ہے، انسان تو اس سے چھپ ہی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کی ذات ایسی ہے، زبان پہ جو بات ہم نہیں لائے ابھی دل میں ہے، اللہ اس کو بھی آپ جاننے والے ہیں۔ اللہ آپ کی قدرت کا عالم تو یہ ہے، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس چیونٹی کی حرکت کو بھی آپ سن رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلی صفت ہمارا رونا ہے، ہمارا رونا اللہ کے لیے ہو جائے، دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں، شوہر سے کام بنوانے کے لیے نہیں، دنیا کی ضروریات کے لیے نہیں، ہمارا رونا اللہ کے لیے ہو۔ پھر یہ رونا بھی دیکھو بھائی، اس رونے میں بڑا سکون ملے گا، جو رونا اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے دین کے لیے ہوگا۔ آپ روئیں گی، ایسا لگے گا دل کو سکون مل رہا ہے، ایسا لگے گا دل کو اندر لذت محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگے گا دل کے اندر چاشنی اور ایمانی نور پیدا ہو رہا ہے۔ اور جب بات کریں تو دنیا کی بات نہ کر کے بلکہ دین کی بات کریں۔ بھائی میری بہن دیکھو، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، بہن دنیا سے مر کے جانا ہے، لیکن اس غفلت کی زندگی گزار کر اگر ہم دنیا سے جائیں گے میری بہنوں، پھر اللہ کا حساب دینا ہے، کیسے کام بنے گا؟ اس لیے ہمارا بولنا بھی ایمان کی دعوت بنے، تبلیغ ہو، ہمارا بولنا بھی دین ہو، ہمارا بولنا بھی شریعت ہو۔ فرمایا یہ بولنا بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔
اور تیسری صفت جو عورت کے اندر پائی جاتی ہے مردوں کے مقابلے میں زیادہ، وہ ہے جھیلنا، برداشت کرنا، جس کو بولتے ہیں صبر کرنا۔ عورت دو بول لیتی ہے، ایجاب اور قبول کے نکاح ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو بعض عورتوں کو دیکھا ہے ایجاب اور قبول ہو جانے کے بعد شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کر لینا ان کے لیے گوارا ہوتا ہے، لیکن شوہر کا دروازہ چھوڑنا ان کے لیے گوارا نہیں ہوتا ہے۔ اتنے صبر و استقلال والی عورت ہوتی ہے، اتنا صبر اس کے اندر ہوتا ہے، اتنا صبر و ضبط برداشت کا مادہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اتنا برداشت کرنے والی وہ عورت ہوتی ہے۔ وہ گھر کے اندر اپنے میکے میں جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا تھا وہ رانی کی طرح رہتی تھی، خوشحال زندگی تھی، عیش کی زندگی تھی، لیکن وہ جب شادی بیاہ کر کے شوہر کے گھر آتی ہے وہ رانی کی طرح رہنے والی شوہر کے گھر میں نوکرانی کی طرح رہتی ہے، لیکن پھر بھی زبان پہ حرف شکایت نہیں آتا اور صبر کر کے پوری زندگی گزار دیتی ہے، یہاں تک کہ جنازہ بھی اسی شوہر کے گھر سے نکل جاتا ہے۔ یہ صبر کی مادہ، یہ صبر اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے، یہ چیز اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہے۔ میری بہنوں، صرف گزارش اس بات کی ہے یہ صبر ہمارا صرف دنیا کے لیے نہ ہو، ہاں ہمارا صبر دین کے لیے بھی ہو۔ اگر ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، جاؤ بھائی اللہ کے راستے میں، ہم صبر کر لیں گے اللہ کے لیے۔ جو اللہ ماں کے پیٹ میں ہمیں پال سکتا ہے، جو اللہ تنہائی میں ہمیں پال سکتا ہے، جو اللہ جس وقت ہم بول نہیں پاتے تھے، جس وقت ہم سن نہیں پاتے تھے صحیح سے، ہمیں کوئی معلومات نہیں تھی، اس وقت ہمارے اللہ نے ہم کو پال کر دکھا دیا۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے وہ اللہ ہم کو پال کر دکھا دے گا۔ تو یہ صبر کرنا بھی ہمارا دین کے لیے ہو جائے، یہ برداشت کرنا بھی ہمارا دین کے لیے ہو جائے، میری بہنوں کام بن جائے گا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی ایمان کا مزہ نہیں چکھا، ہم نے ابھی ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا۔ ایمان کی باتیں تو صرف زبان پر ہیں، بولنے والے آتے ہیں بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت اللہ والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر ایمان بہت ہے، نہیں میری بہنوں، باتیں اس لیے کہی جاتی، یہ مذاکرہ آپسی اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر بولنے سے وہ ایمانی کیفیت، وہ ایمانی نور پیدا ہو جائے، جو ایمان اور جو ایمانی نور ہر اعمال کے اندر ہمیں سامنے نظر آئے۔ تیسری اہم صفت میری بہنوں وہ صبر ہے، برداشت کرنا، جھیلنا ہے۔ یہ جھیلنا ہمارا دین کے لیے ہو جائے، یہ جھیلنا ہمارا دین کے لیے ہو جائے، برداشت کرنا ہمارا دین کے لیے ہو جائے۔ اور چوتھی صفت فرمایا عورت کے اندر استقامت ہے، ثابت قدمی ہے، جماؤ ہے، ٹھہراؤ ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود، سب کچھ جھیلنے کے باوجود اپنی جگہ سے عورت ٹس سے مس نہیں ہوتی، عورت ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ بس میری بہنوں یہ چار باتیں ہیں، اگر ان کا رخ آپ بدل دیجئے، ان کا رخ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لے آئیے، ان کا رخ دنیا سے ہٹا کر آخرت کے لیے، آخرت کی طرف اس رخ کو کر لو۔ خدا کی قسم یہ چار صفات آپ کے اندر جو پائی جاتی ہے، مردوں کے اندر یہ چار صفات بہت کم درجے میں پائی جاتی ہے۔ آپ رونے میں بھی آگے فوراً مصلی بچھاؤ، اللہ کے سامنے مانگو، امت کے لیے مانگو۔ آج دیکھو میری بہنوں، آج کیسا دور چل رہا ہے، آج دین کا بچانا بہت مشکل ہے، ایمان محفوظ نہیں، دین محفوظ نہیں، اسلام محفوظ نہیں، ہماری بہنوں کی زندگیوں سے ایمان رخصت ہو رہا ہے۔ اس بات کے لیے امت کی کوہن کو لے کر رونا، امت کے درد کے لیے رونا، امت کی فکر کے لیے رونا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے الفاظ کو سننا چاہ رہے ہیں، کوئی عورت ایسی ہو جو دوسری عورت کے لیے اور دوسری عورتوں کے لیے، امت کے لیے رونے والی بنے، امت کی فکر کو لے کر رونے والی بنے۔ یہ چار صفات جو بتائی گئی بڑی اعلیٰ درجے کی صفت، رونا، بات کرنا اور صبر کرنا اور استقامت، جماؤ ٹھہراؤ، کسی چیز پر جمنا، یہ چار باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ صرف اور صرف ان کا رخ کیا کرنا ہے، ہمیں دنیا سے ہٹا کر اس کا رخ اللہ کی طرف لانا ہے۔ ہاں اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اس شخص کی تعریف کی گئی جس کو چار چیزیں مل گئی، اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ جس کو چار چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ فرمایا پہلی چیز لساناً ذاکرہ، فرمایا پہلی چیز ذکر کرنے والی زبان،
ہاں یہ زبان چھوٹی سی ہے لیکن میری بہنوں بڑی غیبتیں کرتی ہے, بڑی چغلخوری کرتی ہے, بڑی غیبت کرتی ہے, بڑی حسد کا الٹی سیدھی باتیں لگائی بجھائی کراتی ہے. اسی زبان سے اگر اللہ کا ذکر شروع ہو جائے, اسی زبان سے اللہ کی قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے, اسی زبان سے ایمان کی بات شروع ہو جائے, اسی زبان سے دعوت کے بول شروع ہو جائیں, اسی زبان سے تبلیغ کی محنت کی آوازیں گونجنے لگے, تو یہی زبان اللہ کے یہاں ایک مبارک زبان اور اچھی زبان جو حدیث کے اندر فرمایا گیا, بشارت ہے ایسے شخص کے لیے جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی. اور فرمایا دوسری چیز شکر کرنے والا دل. شکر کرنے والا دل. ہماری ماں بہنیں معاف کیجئے گا, مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر ناشکری زیادہ ہے. ذرا سی بات پہ ناشکری نہیں. میری بہنوں شکر گزار بنو, اللہ کی شکر ادا کرو گے. ذرا جو جس حال میں اللہ رکھے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو گی, اس شکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دے. اور تیسرا فرمایا مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن. مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن جس کو مل گیا, مصیبت چاہے وہ دنیاوی ہو, مصیبت چاہے وہ اخروی ہو, دین کے خاطر مصیبت آئے یا کسی بھی خاطر مصیبت آئے, مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن جس کو مل گیا سمجھ لیے اس کو بہت بڑی خیر مل گئی. پھر فرمایا چوتھی چیز یہ ہے جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیوی نیک ہے, نیک بیوی مل گئی تو اس کے لیے اللہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. اللہ کا راستہ کھلا ہوا. مثلا مسجد میں جماعت آئی, جماعت میں تشکیل ہوئی, مرد نے شوہر نے نام لکھایا, نام لکھانے کے بعد گھر آیا, کہنے لگا بی بی صاحبہ ہم محلے میں جماعت آئی تھی اور جماعت میں تشکیل ہوئی, میں نے اپنا نام لکھا لیا, اللہ کے راستے میں جانا ہے. اگر بیوی نیک ہے, دیندار ہے, کہے کہ نہیں تم جاؤ اللہ کے راستے میں جاؤ, تم نے نام لکھایا ہے, اس مبارک راستے سے بڑھ کر کون راستہ ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں.